اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رب تمہاری دعاؤں پر کن کہنے ہی والا ہو، اپنی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول کرنے ہی والا ہو، تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نوازنے ہی والا ہو۔ مایوس نہ ہو، اللہ جانتا ہے تم ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے میں دعا کرنے کی کوشش کرتے ہو جو لمحات دعا کی قبولیت کے لیے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن اللہ پاک جب ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتے ہیں تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتے ہیں تاکہ میرے بندے کو تسلی ہو جائے، جیسے دعا کرنے کے بعد صبر کا آ جانا ایک اہم نشانی ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا کو سن رہا ہے۔ دعا کرنے کے دوران سکون محسوس ہونا اسے بھی قبولیت کی نشانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔ اور یاد رکھو، دعا کا خیال آنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو مانگیں تاکہ وہ آپ کو عطا کر سکے۔ جان لو، ہم نصیب سے نہیں لڑ سکتے، ہماری دعاؤں کی عاجزی ہی ہمارے نصیب سے لڑتی ہے، اور وہ دعائیں تو بڑی معتبر ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر من چاہی چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی محبت کی لاج رکھتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کی محبت کی راج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ اپنی دعاؤں میں ممکن ناممکن کا وسوسہ نہ ڈالیں، جو دل میں ہے، جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگتے جائیں، یقین کے ساتھ۔ کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہمارا رب ہماری طرف دیکھ رہا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آج جس یقین کی آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تمہارے صبر کا اشکار سجدہ شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ جو بے زبان چوٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا اور دکھائی بھی دے گا۔ جب تم قرآن کو آنکھوں سے پڑھو گے تو تمہیں صرف الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کے غرض سے اسے تلاش کرو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ ساری بات یقین کی ہے، اتنا کامل یقین کرو کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکو۔
اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت میں سکون نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں۔ اللہ سے دوستی کر لو، کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی۔ اپنی باتیں اللہ کو بتاؤ، اللہ سے لاڈ پیار سے مانگو، وہ ضرور نوازے گا۔ اس طرح مانگو، اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے یہ دعا ضرور مانگو۔ اے رب کریم، اے شہنشاہ باری تعالیٰ، جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے جو وقت سے پہلے ہمیں بوڑھا کر دے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ اے رب کریم، ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارا نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔